اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص قرآن مجید فرقان حمید کی کسی ایک صورت مبارکہ، اس کا تعارف، اس کا کچھ پس منظر اور اس میں سے چند مضامین پر گفتگو کی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ سورہ محمد تک مکمل ہوا، اور آج سورہ فتحہ کے حوالے سے ہم چند باتیں انشاءاللہ سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ سورہ فتحہ یہ مدنی صورت ہے، مدینہ منورہ میں یہ نازل ہوئی، اور یہ وہ بڑی مبارک صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اب اس کی ابتدائی آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، سبحان اللہ، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فیصلہ فرما دیا ہے، یعنی عظیم فتح وہ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اب یہ فتح کون سی ہے؟ مفسرین نے اس پر گفتگو کی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ فتح جو حدیبیہ کے مقام پر ایک ہونے والی اور ایک چھڑ جانے والی وہ جنگ، کہ جسے کفار کی طرف سے کوشش یہی تھی کہ ایک جنگ چھڑ جائے، مگر اس کو اللہ پاک نے امن میں اور صلح کے اندر ایسا تبدیل فرما دیا، اور وہ صلح کے ذریعے وہ فتح نصیب ہوئی، یعنی وہ جو معاملہ ایک اٹھ رہا تھا تو وہ دب گیا، کوئی کسی طرح کا فتنہ وہ نہیں ہوا۔ تو یہ بھی ایک فتح ہے ایک طرح کی، تو یہ ایک خاص اللہ کی طرف سے فیصلہ، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی مراد لیا گیا کہ چونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر جو خوشخبری اور بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمائی، تو اس کے بعد آگے مکہ مکرمہ کی خاص وہ فتح اللہ نے آپ کو عطا فرما دی ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ یہ مکہ مکرمہ کی فتح کے لیے ایک مقدمہ تھا، اب فتح ہو کر رہے گی، اب اللہ وہ عظیم فتح عطا فرمائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ تو یہ سورہ مبارکہ مدنی صورت ہے، اور مدنی صورت وہ کہ جو کچھ ہجرت کے بعد نازل ہوا۔ ناظرین کرام، اس سورہ مبارکہ کے اندر بڑی خوبصورت مضامین ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شانوں کو، تعظیم کو بیان کیا، فتح کی خوشخبری دی، فتح مکہ کی بشارت عطا فرمائی، صلح حدیبیہ ہے، بیعت رضوان ہے، خاص وہ درخت کے نیچے بیعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کے لیے، ان کا تذکرہ ہے، اصحاب کی شانوں کا بیان ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک خواب جس کو اللہ نے سچ فرما دیا، یعنی وہ حقیقت میں اس کی تعبیر بھی سب نے دیکھ لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خواب تھا کہ جب آپ نے اپنے اصحاب کو بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور دیکھ رہا ہوں کہ تم یعنی عمرہ کیا ہے، اور کئیوں نے حلق کیے، کئیوں نے تقصیر کیے، اور میں خود دیکھتا ہوں کہ خانہ کعبہ کے اندر گیا ہوں، چابی میرے ہاتھ میں آئی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب اللہ پاک نے خواب میں دکھا دیا۔ تو یہی جب خوشخبری آپ نے اصحاب کو دی تو وہ تیار ہو گئے، حضور ہم چلتے ہیں، یعنی عمرہ کرنے چلتے ہیں۔ تو 1400 اصحاب وہ آپ کے ساتھ ہوئے کہ ہم عمرہ کرنے چلتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہی عمرہ کرنے کے لیے نکلے، اور ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ نے احرام باندھا، یعنی آپ سب احرام کی حالت میں ہو رہے ہیں اور عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حدیبیہ یہ مکہ مکرمہ کے قریب ہی ایک جگہ ہے، کنواں ہے جس کا نام تھا، وہاں پہ خاص طور پر یہ پڑاؤ ڈالا گیا
کہ مکہ مکرمہ کے لوگوں میں، قریش کے لوگوں میں، کفار قریش میں یہ بات مشہور ہوئی اور وہ یہ سمجھے کہ یہ شاید جنگ کے ارادے سے آ رہے، تو یہ قافلہ یہاں روک دیا گیا، اور وہ بار بار وہاں سے آ رہے تھے پوچھنے کے لیے، ایک پوچھ کے جا رہا ہے لشکر قافلہ ان کی طرف سے آتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا رہے ہیں کہ ہمارا تو ارادہ عمرے کا ہے، ہم تو احرام کی حالت میں ہیں۔ بہرحال کہ کئی اس طرح کے جانا آنا ہوا، اور وہ کفار اس بات پر اصرار کرنے لگے اور ضد تھے کہ نہیں، آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آپ اپنے قافلے کے ساتھ واپسی چلے جائیں اور پھر آئندہ سال آپ آ جائیں، عمرہ کر لیں آئندہ سال، یعنی اس سال آپ کو اجازت اور آپ کے قافلے کو اجازت نہیں دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ معاملہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب جنگ کی طرف چلا جائے، لڑائی کی طرف چلا جائے، تو آپ کی اس حکمت پر، آپ کی اس تدبیر پر لاکھوں سلام، سبحان اللہ، آپ نے فرمایا کہ ہم صلح کریں گے۔ تو وہ صلح حدیبیہ، اور اس میں ایک شرائط ایسی لکھی گئی۔ آج ناظرین کرام، صلح حدیبیہ کو اگر ہم اپنے اندر اور اپنے خاندان کے معاملات کو سلجھانے کے لیے صلح حدیبیہ سے ہی مدد مانگیں کہ یہ کیا تھی صلح، تو یقین کریں ہمارے کئی مسئلے حل ہو جائیں، ہمارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تقاضا کیا گیا، آپ کے سامنے لکھ کر تحریری معاہدہ پیش کیا گیا کہ مدینے سے کوئی اگر مکے میں آئے گا ہم نہیں لوٹائیں گے، لیکن مکے سے کوئی مدینے آتا ہے تو آپ کو لوٹانا ہوگا۔ اس سال عمرے کی اجازت نہیں ہے، یہیں احرام اتاریں، واپسی مدینہ منورہ چلے جائیں۔ یعنی اس طرح کی شرائط آپ نے سب اوکے کی، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، اور جلال بھی آپ کا مشہور ہے، آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، حق پر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ صلح ہو رہی ہے، اور کیا آپ نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے؟ فرمایا کہا تھا، اور میں نے یہ کب کہا تھا کہ اس سال ہی عمرہ کریں گے؟ اچھا، یہ خاموش ہوئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو بات ارشاد فرمائی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں۔ پھر یہ وہاں سے نکلے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، اور ان سے ہی کہنے لگے ابو بکر کیا ہم حق پر نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے؟ تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا کہ کہا تھا، مگر یہ کب کہا تھا کہ اسی سال ہم عمرہ کریں گے؟ یعنی قربان جائیں حضرت صدیق اکبر کی صداقت اور آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رفاقت، اور وہ جو سوچ اور ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے، اس وقت یہ وہاں موجود نہیں تھے، مگر جواب وہی ان کی زبان پر بھی جاری ہوتا ہے۔ اور پھر کہا حضرت ابوبکر صدیق نے، اے عمر، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں۔ جب انہوں نے بھی یہی جواب، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو احرام اتارنے کے احکام بھی دیے، اور وہیں پر آپ نے اونٹ میں نہر فرمایا، اور سب کو قربانیاں پیش کرنے کا اور جانوروں کی قربانیاں کرنے کا آپ نے حکم عطا فرمایا۔ تو یہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں میں ان تمام تر، ویسے تو حدیبیہ کے مقام پر اور بھی کئی ایسے معجزات کا بھی ظہور ہوا جو حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام علیہ مردوان نے جس کو دیکھا باقاعدہ ملاحظہ فرمایا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں قربانیوں کا حکم ارشاد فرما دیا، احرام اتر گئے، واپسی ہو گئے، اور یہ صلح اتنی نفع بخش ہوئی کہ یہی ایک صلح کہ جو آگے جا کر فتح مکہ کے لیے پہلا ایک اقدام تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ایسی بڑی بڑی خوشخبریاں عطا فرما دی، سبحان اللہ۔ مکہ کی فتح ہوئی، خیبر کی فتح ہوئی، طائف کی فتح ہوئی، اور اس کی تفسیر میں یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ ان سے مراد یہ ساری فتوحات مراد، کہ اللہ پاک نے جو واضح واضح ایسے فیصلے فرما لیے، اور اب فتوحات ہی فتوحات، سبحان اللہ۔ تو یہ 6 ہجری تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر یہ صلح فرمائی اور آپ واپسی آئے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، سورہ فتح آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم سے متعلق جو ارشاد فرمایا، فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔
تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ یہاں پر اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا، پہلی بات ایمان، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، سب سے مقدم ایمان۔ ایمان کے بعد جس چیز کے بارے میں حکم کو مقدم رکھا وہ تعظیم نبی ہے، توقیر نبی ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کو بجا لاؤ۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ علماء نے لکھا کہ تسبیح کو بعد میں فرمایا، تعظیم پہلے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ تعظیم و توقیر میں ہی کمی رہ گئی تو پھر ان تسبیحات کے فوائد نہ ملیں گے، پھر یہ تسبیحات کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی کہ تعظیم میں کمی کوتاہی والے معاملات ہوئے اور ایسی چیزیں سرزد ہو گئیں معاذ اللہ کہ ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھا، تو پھر کون سی عبادت اسے کام آئے گی؟ تو اس لیے ایمان کے بعد جس چیز کو مقدم رکھا وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کو مقدم رکھا۔ اور یہ بھی مراد اس سے لیا گیا کہ اللہ کی تعظیم والے اقوال بھی، کہ اس سے مراد اللہ کی تعظیم، رسول کی تعظیم، دونوں ذاتوں کو بھی لیا گیا۔ اللہ کی تعظیم، اللہ کے احکامات کی، اللہ کے دین کی، یہ سب کی تعظیم آدمی بجا لائے۔ اور یہاں جو فرمایا صبح و شام پاکی کو، تسبیح کو، تو صبح کے اندر فجر اور بقیہ شام، یہ ساری نمازیں اس میں، یعنی دوپہر ڈھلتی ہے، زوال کا وقت گزرتا ہے، پھر وہ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اب آگے یہ چاروں نمازیں اس سے مراد لے گی، اور صبح سے الگ یعنی فجر کی نماز، اور یہ بھی مراد کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرنا، یعنی نارمل اوقات بھی بیان مراد وہ لیے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، کئی آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے حوالے سے اصول ارشاد فرما دیے، پوری پوری آیتوں میں بیان کر دیا۔ دنیا کے کوئی بادشاہ ہو تو اس بادشاہ کی مجلس کے بیٹھنے کے آداب، احکام کون بیان کرتا ہے؟ وزیر، مشیر، صحافی، یہ بیان کرتے، مگر سبحان اللہ، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے کے ادب بھی اللہ قرآن میں بیان فرما رہا۔ ان کو بلانا کیسے، پکارنا کیسا ہے، یہ بھی قرآن نے بیان کی۔ ایسے نہ بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو تم آواز دیتے ہو، ایسے نہ بلاؤ۔ ان کی بارگاہ میں آنا ہے، بیٹھنا ہے تو اپنی آوازوں کو پست کرو، اپنی آوازوں کو پست کرو۔ بلکہ شروع میں ایک اور حکم بھی تھا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرے، تنہائی میں کچھ سرگوشی کرے، بات چیت کرے، تو فرمایا صدقہ پہلے کرو، پہلے صدقہ کرو، پھر اس کے حکم کو منسوخ فرما دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں، اللہ اور اس کے رسول جب بلائیں حاضر ہو جاؤ، یہ بھی حضور اسلام کا ادب بیان کیا۔ تو قرآن کی ایسی کئی آیات مبارکہ کہ جن میں خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر اور آداب اور آپ کے احکامات کو بجا لانے کے حوالے سے اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ اچھا، حدیث کی طرف آئیں تو کئی ایسی حدیثیں تعظیم و توقیر کی، پورے پورے صحابہ کی ایسی پوری داستانیں ہیں، ان کی زندگی گزری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، تعظیم، توقیر کو کس کس انداز سے وہ بجا لاتے تھے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، بلکہ جان کی قربانی دے دیتے تھے، لیکن تعظیم اور توقیر میں کوئی کمی واقع نہ ہو، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، لیکن تعظیم کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، یعنی حضور اسلام کی تعظیم، توقیر یہ بجا لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ تعظیم کے اجتماعی واقعات کی طرف جائیں تو وہ بھی بہت ہیں واقعات، اور جیسے صحابہ کرام علیہ رضوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب گفتگو ہوتی تھی، آپ کے کلام ہوتا تھا، تو اس وقت ایسے بیٹھتے تھے ساکن ہو کر کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھ کے اڑ جائیں، انہیں خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ بھی ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کرتے تو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، بنفسی انت یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یہ عام تکلم ہوتا تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کا،
اور یہی حدیبیہ کی اگر بات کریں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے پاس بھیجا، تم جاؤ وہاں پہ صلح کی بات کرو، انہوں نے کہا ہم عمرہ کرنے آئے۔ حضرت عثمان کو کہتے ہیں کہ آپ طواف کر لیں، آپ اپنے مناسک ادا کر لیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن ان کو نہیں اجازت دی۔ اور ادھر صحابہ کہتے ہیں کہ عثمان نے تو طواف کر لیا ہوگا، عثمان نے تو عمرہ کر لیا ہوگا، لیکن سبحان اللہ حضرت عثمان غنی کا کیا جواب تھا؟ میں نہیں طواف کروں گا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ کر لیں، یعنی میں نہیں عمرہ کروں گا، میں ارکان یوں ادا نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے، کہ یہ کعبہ یہ سب کچھ ملا ہے تو ان کے صدقے ملا ہے، وہ آئیں گے تو میں یہ کروں گا۔ یہ بھی ایک تعظیم کا پہلو تھا۔ جی ہاں، تو ایسے تعظیم کے کئی واقعات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک رکھ کے آرام فرمانا، اور حضرت علی کی دیکھ رہے سورج غروب ہو رہا ہے، نماز جا رہی ہے، لیکن تعظیم کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار نہیں کیا، جگایا نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی جان کی قربانی دے رہے ہیں، ڈنگ لگ رہا ہے، ڈھسے جا رہے ہیں، مگر حضور علیہ السلام کی تعظیم کی خاطر آپ پاؤں اور ایڑی اپنی ہٹا نہیں رہے، تو جان بھی گویا کہ قربان کر، انہیں جان بھی واپس مل گئی، حضرت علی کو نماز بھی مل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا کہ حضرت علی نے نماز بھی پڑھ لی۔ لیکن تعظیم کو صحابہ کرام علیہ مردوان نے ترک نہیں کیا، چھوڑا نہیں، اور اس کی ایسی مثالیں قائم کر دی، سبحان اللہ۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے بیت رضوان کے حوالے سے وہ ارشاد فرمایا، آیت نمبر 18 ہے سورہ فتح۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے، تو اللہ کو وہ معلوم تھا جو ان کے دلوں میں تھا، تو اس نے ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ یہاں جو جلد آنے والی فتح ہے اس سے مراد تو خیبر لیا گیا، کیونکہ حدیبیہ سے آپ واپسی آئے تو 6 مہینے کے بعد آپ کو فتح خیبر، یہ خیبر کی خوشی ملی جو فتح ہوئی۔ اس سے آپ اندازہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، مبارک زندگی میں کتنے چیلنجز تھے، کتنے یعنی ایسا نہیں کہ کئی مہینے آپ آرام سے رہے، گھر پہ رہے، مدینہ منورہ میں نارمل زندگی میں رہے، نہیں، ایک معاملہ ختم تو دوسرا شروع، وہ شروع تو آگے پھر آگے، یہ پوری ایک زندگی کا نصاب ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح کی، اللہ اکبر، اور آپ کو ستایا بھی گیا، اور خود فرماتے کہ جتنا مجھے دین کے حوالے سے آزمائش ہوئی، جتنا مجھے ستایا گیا کسی اور نبی کو نہیں ستایا گیا۔ یہ ناظرین کرام بطور خاص ہم بعض اوقات دینی معاملات میں بھی اگر کبھی کوئی آزمائش یا کچھ ہوتے ہیں تو ہم بڑے الجھ کے رہ جاتے ہیں، ہمیں یہ آزمائش آ رہی ہے، ہمیں یہ معاملہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ سیرت کے احوال پڑھیے تو انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا، اندازہ ہوگا کہ زندگی میں کیا کچھ نہیں آیا، کیا کچھ واقعات پیش نہیں آئے، اور کتنے بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ اور یہاں جس بیت کا تذکرہ ہے یہ بیت رضوان، اصل میں معاملہ یہی ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وہاں بھیجا گیا کہ آپ جائیے، آپ ان سے اجازت لیں کہ ہم عمرہ کرنے آ رہے ہیں، پھر المختصر یہ کہ وہ وہاں گئے بھی، بات چیت کی، اجازت نہیں ملی، بلکہ قریش نے انہیں روک لیا۔ یہاں خبر پھیلی کچھ کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیعت لی، ایک بیعت لی، صحابہ کرام نے پھر آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی، اسی بیعت کو اللہ نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ نے اپنا ہاتھ بھی، یعنی صحابہ سے بیعت بھی لی اور اپنا ہاتھ بھی رکھا، اور جو یہ ہاتھ ایک اپنا اور ایک عثمان کی طرف سے رکھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ہاتھ بھی رکھا۔ اور جب یہ ان کو پتہ چلا کفار کو تو وہ بڑے خوف زدہ ہوئے، انہوں نے ان کو روانہ کر دیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی واپسی آ گئے۔ اور یہاں وہ بیت رضوان کا، اور یہ جو درخت کے نیچے بیعت کرنے والے، ان کی بھی بڑی شان ہے، بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے،
فرمایا جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، یعنی گویا کہ کوئی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، یعنی جنت ان کے لیے واجب ہوگی۔ سبحان اللہ، وہ دوزخ سے آزاد ہیں۔ صحابہ کرام علیہ مردوان کی کئی ایسی فضیلتیں، بیعت رضوان والوں کو دیکھیں، بدر والوں کو دیکھیں، احد والوں کو دیکھیں، مختلف اور مقامات کے صحابہ جن کی شانوں کو ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تو یہاں بیعت رضوان والوں کو بیان فرمایا گیا، تو یہاں بھی صحابہ کی شان کو بیان کیا گیا۔ آگے جو اس کی آیت مبارکہ ہے جس میں فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت، آپس میں نرم دل۔ سبحان اللہ، یعنی جو ان کے ساتھی ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان، یہ غیر مسلموں کفار پر تو بڑے سخت ہیں، شدت والے، لیکن آپس میں نرم دل ہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے صحابہ کی آپس میں پیار محبت، ایک دوسرے کے لیے نرم دل ہے، تو یہ کون سی داستانیں عجیب و غریب بعض اوقات پھیلا دی جاتی ہے کہ صحابہ کی آپس میں ایسی ایسی نفرتیں تھیں، یہ تھا، دعوتیں تھیں، لڑائیاں تھیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن تو ان کی شانوں کو بیان کر رہا ہے، قرآن تو یہ بیان فرما رہا ہے کہ وہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں، رحم دل ہیں، دشمنوں پر وہ شدت والے ہیں۔ اور آگے اللہ نے ان کے اوصاف بیان فرمایا، سبحان اللہ، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ تو انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے دیکھے گا، اللہ کا فضل اور رضا چاہتے ہیں، ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان ہیں، ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان۔ تو یہاں صحابہ کرام علیہ مردوان کے مختلف اوصاف بیان کیے گئے، حضور کی معیت صحبت میں رہنے والے، آپس میں پیار محبت کرنے والے، اور دشمنوں پر کفار پر سخت۔ اچھا، ساتھ عبادت بھی، اور اللہ کی رضا چاہتے ہوئے عبادت، سجدے رکوع سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے، اور فرمایا ان کے چہروں میں عبادت کے آثار ہوں گے، ان کے چہروں میں عبادت کے آثار۔ اور اس پہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے اتنے واقعات ہیں کہ کیسے کیسے اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، فضل چاہتے ہوئے وہ عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ ناظرین کرام، چند باتیں میں نے عرض کی ہیں اسی سورہ مبارکہ کے متعلق۔ سورہ فتح ہے، 26ویں پارے میں ہے، اور آپ بھی اس کو پڑھیے، بڑی مبارک صورت ہے، اور اس کی تفسیر پڑھیے تو انشاءاللہ پوری ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو بہت لطف بھی آئے گا۔ چند آیات کا کچھ خلاصہ اور چند مضامین پر گفتگو کی ہے، تو ڈیٹیل تفصیل کے لیے 26ویں پارے کی یہ سورہ فتح پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت سی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، قرآنی علم نصیب ہوگا۔ اللہ نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ اس کے بعد جو آنے والی صورت ہے، بڑی مبارک صورت ہے، سورۃ الحجرات، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو ہی بیان فرمایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں سورہ حجرات کے حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک قرآن پاک سمجھنے اور قرآن پڑھنے، قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام